السلام علیکم ویورز، ونس اگین ویلکم بیک ٹو نالا حماد بلاگس۔ آج ہے جناب چاند رات، اور ہم نے تیاری پہلے سے ہی اسٹارٹ کر دی تھی دن سے، کیونکہ ہمیں آلریڈی کنفرم تھا، مور دین کنفرم، کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری عید ہوگی۔ اس وجہ سے ہم نے کھیر شیر دن کو ہی بنانی شروع کر دی تھی۔ کھیر ہماری بن کر تیار تقریباً ہو چکی ہے، اور ہم اس کو گارنش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کھیر کیسے بنائی۔ زبردست ہی کھیر آپ بھی بنائیے گا، اور اپنی فیملی والوں کو سب کو پیش کیجیے گا۔ کھیر ہم نے زیادہ بنائی تھی تاکہ کوئی مہمان وغیرہ بھی آ جاتا ہے تو آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہی ہونی چاہیے۔ عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، سب کے لیے کامیابیاں لے کر آئے، اور جناب بس اسی طرح ہم اچھی عیدیں گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا سال خیر و عافیت رکھے۔ الحمدللہ ہمارا رمضان شریف بہت ہی اچھا گزر گیا، آگے سے بھی اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ اتنی عبادت کر سکتے تھے اس ماہ رمضان میں کرنے کی کوشش کی تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں جناب، ہماری زبردست سی کھیر الحمدللہ تیار ہو چکی ہے۔ اس کو بنانے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ گھر میں صاف ستھری آپ بھی بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں۔ سب سے پہلے ہم نے دودھ لیا تھا 2 لیٹر، تقریباً 2.5 لیٹر دودھ لیا تھا، اور 1 کپ ہم نے رائس جو تھے ان کو بوائل کر لیا تھا۔ بوائل کر کے میں نے اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر اس کے اندر دودھ ڈال دیا تھا، تاکہ جو ہے ہماری کھیر وہ اچھی سی تیار ہو جائے۔ اور بہت زیادہ، کیونکہ یہ جو پیکٹ والا دودھ ہوتا ہے یہ آلریڈی تھک ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ تھک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہی میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا رائس کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں میں نے تھوڑی سی الائچیاں ڈالی ہیں، کھول کر میں الائچیاں ڈال رہی ہوں، اور بس اس کو پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھا سا پک کر تیار ہو جائے۔ ساتھ ساتھ مگر آپ نے اس دودھ کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ نیچے لگ جائے، کیونکہ جب ہم چاولوں کو بوائل کر کے گرائنڈ کر لیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنے والیوم سے ڈبل ہو جاتے ہیں، تو ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیندے میں لگ جائیں۔ اس وجہ سے آپ نے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کا ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے۔ یہ جناب ہماری زبردست سی کھیر تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو باؤلز میں پور کرنے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی گاڑی بنی تھی، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ جب دودھ کو اوپر رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اس میں شوگر ڈال سکتے ہیں۔ شوگر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ نیچے نہیں لگتی کیونکہ چینی اپنا پانی چھوڑتی ہے، اور دوسرا اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، جیسے میری کھیر کا چینج ہوا۔ اب ہم دونوں باؤلز میں اس کو آہستہ آہستہ بھر لیں گے تاکہ آرام سے جو ہماری کھیر ہے وہ تیار ہو سکے۔ زبردستی الحمدللہ بہت ہی اچھی تیار ہوئی تھی۔ چونکہ ہمارا روزہ تھا، ہم نے ٹیسٹ تو نہیں کی، مگر اس کی شکل بھی بتا رہی تھی کہ ہماری کھیر ماشاءاللہ بہت اچھی تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کل سب کھائیں گے تو اس کا بھی میں آپ کو ریویو دوں گی کہ سب کو کیسی لگی۔ آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کیا کیا بنایا۔ میں نے تو میٹھے میں کھیر بنائی تھی، چونکہ روزے گزرے ہیں تو ایک دم بھی بہت زیادہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ عید کے دن بے تحاشا ہی ماشاءاللہ چیزیں بنتی ہیں۔ ابھی چنا چاٹ بنے گی، کھیر بنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری مزے کی کھانے کی چیزیں بنتی ہیں، مگر آپ نے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور احتیاط سے کھانا ہے، کیونکہ جب ہم نے پورا مہینہ ماہ رمضان میں فاسٹنگ کی ہوتی ہے تو ایک دم ہم بہت ساری چیزیں نہیں کھا پاتے، تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک رہے۔ جناب ہماری کھیر تو زبردست سی تیار ہو چکی ہے، اور دونوں باؤلز میں بھی ہم نے ٹرانسفر کر لی۔ ماشاءاللہ پتیلا بڑا تھا، اس وجہ سے میں نے تارا کو کہا کہ آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں آپ کو ساری چیزیں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ اور یہاں پر جی میں نے گارنش کرنے کے لیے بادام لے لیے تھے، اور ساری چیزیں کرش کر کے، پستہ، بادام اور یہ کشمش اور تھوڑا سا ناریل کا پاؤڈر۔ اب میں اس کو اس سے گارنش کروں گی۔ ساری چیزیں میں نے آہستہ آہستہ کر کے ان کے اوپر ڈال دیں۔ جناب عید کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دوسری تیاری میں بھی مصروف تھے، کیونکہ ہر وقت ہم پارلر میں نہیں پا سکتے، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام گھر میں کر سکیں۔ آج بہت زیادہ کام کرنے والے تھے، اس وجہ سے ہم نے افطاری بھی باہر سے ہی آرڈر کر لی۔ رانچس سے ونس اگین ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں منگوائی تھیں، پزا منگوائے تھے ان کے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ریویو بھی دیا تھا کہ ہمیں بہت اچھے لگے تھے، اور واقعی میں تھے بھی اچھے۔
اس دفعہ بھی وہی مینیو تھا. ہم نے پیزا منگوائے تھے، 4 پیزا منگوائے تھے تاکہ سب لوگ، جو سب بچے ہیں اور بڑے بھی ہیں، آج بڑوں نے بھی کہا کہ کیونکہ لاسٹ روزہ ہے تو ہم بھی آج کھائیں گے، تو سب کے لیے ہم نے پیزا ہی منگوا لیا. دو فلیورز ہم نے منگوائے تھے چکن فچیٹا کے، اور 2 فلیورز ہم نے منگوائے تھے پیپرونی پیزا کے. تو ان کا دونوں ہی بہت ہی اچھے ہیں اور ان کی ڈیل بھی بہت ہی ریزنیبل ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا. اگر آپ کو گھر لا کے کھانا ہے تو تب بھی اچھے آرڈر آپ کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں جا کے کھائیں گے تو تب بھی ویل اینڈ گڈ، مگر آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ساتھ میں نے ریپ بھی منگوایا تھا، کیونکہ مجھے زیادہ کھانے میں پیزا کی بجائے ریپ پسند ہیں، تو وہ گرلڈ ریپ تھا اور مجھے وہ بہت پسند ہے. جناب بس روزہ افطار کیا اور ہم سارے چھت پر بھاگ گئے. یہ دیکھیں اورنج ٹرین، ہمارے ساتھ سے اورنج ٹرین بھی نظر آتی ہے، اور یہ ٹرین آ گئی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ آج کی یہ اوپر سے ویو کیسا ہوتا ہے. اورنج ٹرین ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. ویسے ہم نے ایک دفعہ اس کے اوپر سفر کیا تھا. میں آپ کو انشاءاللہ جلدی ہی اس کا دوبارہ سے ریویو بھی کرواؤں گی، اور آپ کو اورنج ٹرین پر اپنے ساتھ لے کر بھی جاؤں گی. یہاں پر ہم اس کی دوسری سائڈ پر آ گئے تھے کیونکہ ہم نے چاند کو دیکھنا تھا. جی، آسمان پہ ہمیں چاند دکھائی دے گیا تھا بہت ہی آسانی کے ساتھ الحمدللہ. میں نے اس کو زوم ان بھی کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو اتنا کلیئرلی نظر آ رہا ہے، مگر تھوڑی دیر تک جیسے جیسے ہلکی سی رات کا اندھیرا جو ہے وہ گہرا ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں دیکھ سکیں گے. پر الحمدللہ ہم نے چاند دیکھا اور دعا بھی مانگی، اللہ تعالیٰ اگلا سال خیریت سے لے کر آئے. ہمارے روزے الحمدللہ اچھے گزر گئے، اسی طریقے سے ہماری عید بھی اچھی گزرے، اور آنے والا سال بھی خوشیاں ہم سب کے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے بھی لے کر آئے. جناب اورنج ٹرین دوبارہ سے آ چکی تھی. ہمارے گھر کے پاس ہی اسٹیشن ہے، یہاں پر اورنج ٹرینز آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اور ویسے بہت ہی پیارا ویو لگتا ہے. اب رات کا ٹائم ہو رہا تھا، یعنی شام کا ٹائم تھا، تو ظاہر سی بات ہے سورج ڈوب رہا تھا، اور کتنی پیاری مدھر سی، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی لالی نظر آ رہی ہے. سارے کام نپٹا کر ہم جناب گھر سے باہر نکل چل پڑے تھے، کیونکہ آج چاند رات تھی تو ہم نے سوچا کہ چلیں باہر آؤٹنگ بھی کر لیتے ہیں، اور مہندی شہندی بھی لگوانی تھی. آپ کو پتہ ہے نا لاہور میں مہندی اور چوڑیوں کے بغیر چیزیں انکمپلیٹ ہیں، مگر ہمارا رخ ابھی مہندی کی طرف نہیں تھا، ہم کچھ اور کام کرنے جا رہے تھے. چلیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم پہلے کس طرف جا رہے تھے. یہاں پر میری ایک سائڈ پر الفتح ہے، ہم نے پہلے سوچا کہ پیٹرول پمپ سے ہم پیٹرول ڈلوا لیں. اسی دوران یہ دیکھیں یہاں پر اب پاکستان میں پہلے یہ چیز اتنی عام نہیں تھی، یہاں پر مینولی ہی گاڑیاں واش کی جاتی ہیں، مگر اب پاکستان میں بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. اسپیشلی لاہور میں یہ دیکھیں مشین آ گئی جس میں آپ اپنی کار کو واش کروا سکتے ہیں. یہ باہر کے ملکوں میں تو بہت یہ چیزیں عام ہیں، مگر پاکستان میں اب فرسٹ ٹائم اس چیز کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جس میں آپ کی کار جو ہے وہ مشین کے تھرو واش ہو جاتی ہے، اور زبردست سی واش ہو کر باہر آ جاتی ہے. ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ 20 to 25 منٹس لگتے ہیں، اور کار آپ کی بالکل زبردست کلین ہو جاتی ہے. واقعی میں یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے، اور ویسے بھی نیو چیزیں آپ کو ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. جناب کار شار کی واشنگ دے کر ہم پھر سے چل پڑے، کیونکہ ہم نے تو صرف پیٹرول ڈلوانا تھا. راستے میں بس ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے میں نظر آ رہی تھیں. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لاہور کیسا سجا ہوا ہے، آج کے دن کیا ہو رہا ہے. کچھ تھوڑا اداس بھی لگ رہا تھا، کیونکہ کافی لاہور سے لوگ آؤٹ آف سٹی موو کر جاتے ہیں، جو جن شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لاہور میں، کیونکہ عید تہوار ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سب کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس چلے جائیں. اسی طریقے سے لاہور میں بھی بہت سارے لوگ آؤٹ آف سٹی آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں. تو لاہور بڑا پیارا سا اور بڑا پرسکون سا بھی لگ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا اداس بھی لگتا ہے. جیسے میرے بہت سارے ویورز جو پردیس سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ آج لاہور کو ضرور دیکھیں کہ وہ ان کا پیارا شہر لاہور، پاکستان کا دل، یہ کیسا لگ رہا ہے آج. اچھا جناب، بس ہم بھی کچھ جگہوں پہ رکے اور چلے، ٹریفک کی وجہ سے کہیں ہمیں رکنے. یہاں پر یہ بلاسم فلاورز کی شاپ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے کہا راستے میں آپ کو بھی دکھاتے جائیں.
اچھا، آج ٹریفک اتنی نہیں تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا بہت ساری شاپس بھی بند ہو چکی تھیں، اسپیشلی جو بزنس سے ریلیٹڈ شاپس ہوتی ہیں تو ان کا تو کوئی کام نہیں. آج صرف ریسٹورنٹ چل رہے تھے یا پھر کپڑوں والی شاپس. مارکیٹس میں زیادہ رش ہوگا اسپیشلی چوڑیوں اور مہندی والی جگہوں پر، مگر جو شاپس دوسری تھیں یعنی مختلف بزنس والی وہ ساری شاپس بند تھیں. اس وجہ سے رش بھی کافی حد تک کم تھا. آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے چاند رات کو کیا کیا. ہم تو ویسے ہی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلے تھے تاکہ تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں اور تھوڑی سا ذرا ایک فیل آئے نا جو عید کی فیل ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی مہندی بھی لگوانی تھی. اس وجہ سے بس ہم گھومتے پھرتے ہوئے اور تھوڑی سی آؤٹنگ کرتے ہوئے ہم بس باہر آ گئے. اور راستے میں مجھے کافی فوڈ پوائنٹس نظر آئے. اچھا جناب، جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ اس کام کی جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ جگہ ہے جی شوگر کرش. یہاں پر میرے بچوں نے خاص فرمائش کی ہوئی تھی کہ آج ہم بوبا ٹی پی کر ہی چھوڑیں گے. اس وجہ سے جناب ہم بوبا ٹی پینے کے لیے آئے تھے. ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ اور بھی ان کے مینیو میں سے آرڈر کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آیا کہ یہ پینے والی ہے بھی ہے یا نہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہے تھے کہ ہماری جو بوبا ٹی ہے وہ خراب نکلے. اور کیونکہ ابھی فرسٹ ٹائم جب ہم ٹرائی کرتے ہیں تو اس کا فلیور تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ جناب انہوں نے ہمیں اپنی آئس کریم فری میں ٹرائی کروائی تھی. نہیں جناب، ہماری بوبا ٹی جو تھی وہ آ چکی ہے اور اب ہم اس کا آپ کو ریویو دیں گے کہ یہ کیسی لگی. یہ ہم نے منگائی تھی ایک پیچ فلیور اور دوسری ہم نے منگوائی تھی موکا بوبا ٹی. ان کے اندر ببلز ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور دیکھنے میں تو دونوں ہی بہت اچھی لگ رہی تھی. اچھا، ان دونوں کے بعد ہم نے منگایا تھا مولٹن لاوا کیک ود آئس کریم، اور ایک ہم نے منگوایا تھا براؤنی ود آئس کریم. سبھی چیزیں ان کی بہت اچھی تھیں. موکا ٹی بھی بہت اچھی تھی اور پیچ ٹی تو ایکسیلنٹ تھی. اچھا، مولٹن لاوا کیک اور آئس کریم کا بھی ہمیں بہت مزہ آیا. الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں کھائیں، بہت اچھا لگا، مزہ آیا. یہاں پر یہ دو بچیاں رات کے اس ٹائم بینگلس سیل کر رہی تھیں تو وہ ہم نے ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی. مگر میں ورڈ ہو رہی تھی کہ یہ رات کے اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہی ہیں. لاہور بھی کئی جگہوں سے تھوڑا بہت سجا ہوا تھا. ہم نے اب مہندی لگوانی تھی، اس وجہ سے ہم جلدی وہاں سے نکل آئے. یہ دیکھیں جناب، ہم پارلر پہنچ چکے تھے جہاں پر ہم نے مختلف مہندی کے ڈیزائنز وغیرہ دیکھے اور ان کو کہا کہ ہمیں جلدی سے لگا دیں، مگر انہوں نے جناب ہمیں کہا کہ آپ کو کافی ٹائم لگے گا. 1 گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد بالآخر ہم مہندی لگوانے میں کامیاب ہو ہی گئے. اور اس کے بعد جناب ہم گھر پہنچے، اس وجہ سے کیونکہ مہندی لگا کے اب سونا بھی تھا، رات کے کافی ٹائم ہو چکا تھا، صبح جلدی اٹھنا تھا. اچھا جناب، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو کائنڈلی گیو می اے لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، تاکہ آپ کو پاکستان اور اسپیشلی لاہور سے لیٹسٹ انفارمیشن ملتی رہے. جہاں پر ہم چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بار پھر سے چاند دکھانا چاہتی ہوں، تاکہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ. ٹل دین، خدا حافظ. Don't forget to like and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get my all the videos instantly soon I posted them. Till then, signing off, Naila Hamad. اللہ حافظ. کائنڈلی مجھے 1000 سبسکرائبر تک پہنچنے میں مدد کیجیے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.